بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کاشف انجم جعفری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سبھی دیکھنے والوں کو کاشف انجم جعفری کا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ایک سوال جو کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے اور بہت بار لوگوں نے یہ سوال کیا، اور یہی سوال ایک پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب سے بھی کیا گیا کہ آپ اسلام آباد پہنچے مگر ڈی چوک نہیں آئے اور آپ نے دھرنا ختم کر دیا، کیوں ختم کر دیا اور آپ وہاں سے واپس کیوں چلے گئے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں نے یہ دھرنا ختم کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں کہ نہ میری کسی سے کوئی ڈیل ہوئی ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات ہوئی ہے۔ میں ایک پرامن احتجاج کر رہا تھا اور اپنے لوگوں کو میں نے اسلام آباد بلایا تھا، لیکن میرے لوگوں کے ساتھ جو وہاں سلوک ہوا اور جو ظلم ہوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود میں وہاں اسلام آباد پہنچا تھا اور مجھے جو خبریں ملیں کہ کس طرح ہمارے کارکنوں پر انہوں نے ٹیئر گیس پھینکی ہے اور فائرنگ کی ہے، جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے پرامن احتجاج کرنے والے ہمارے مارچ میں شامل لوگوں پر، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، میں ایک پرامن احتجاج لے کر اسلام آباد پہنچ رہا تھا اور میرا ارادہ صرف الیکشن کی ڈیٹ لینا تھا اور میں چاہتا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے۔ میرے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ایک جابرانہ سلوک تھا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پرامن احتجاج کرنے دیا جائے، ان کو اجازت دی جائے اور راستے کی رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور لوگوں کو گرفتار بھی نہ کیا جائے۔ تو یہ سارے اقدامات اور اعلانات سن کر میں کافی مطمئن تھا کہ ہم آرام سے اسلام آباد پہنچیں گے، لیکن راستے میں ساری رات جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں پر ٹیئر گیس پھینکی گئی اور فائرنگ کی گئی، جس میں ہمارے بہت سے کارکن زخمی ہوئے جو کہ پٹیاں کرا کے واپس پہنچ گئے تھے وہاں، اور اس کے علاوہ چند ایک ہلاکتیں بھی ہوئی جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ لیکن جب میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ امپورٹڈ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور ان لوگوں نے سپریم کورٹ سے کیے گئے کسی وعدے کا پاس نہیں رکھا اور انہوں نے ہمارے کارکنوں کو گرفتار بھی کیا اور ان پر تشدد بھی کیا۔ امپورٹڈ حکومت کی کوشش تھی کہ وہ پرامن احتجاج میں شامل لوگوں کو پریشان کریں، ان پر تشدد کریں، اور جب وہ ریئیکٹ کریں تو پھر ایک خونی ڈرامہ رچایا جائے، جیسا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 14 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ تو یہ صورتحال میرے علم میں آ گئی تھی کہ یہاں حالات بہت کشیدہ ہو سکتے ہیں اور میں کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، اور اسی لیے میں نے اس کو اپنے احتجاج کو ملتوی کیا۔ بہرحال 6 دن کا میں نے وقت دیا تھا حکومت کو کہ وہ اس پر سوچ لیں اور پھر میں دوبارہ آؤں گا۔ میں نے پہلے بھی اپنے لوگوں کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے آمادہ کیا تھا، اور اب بھی لوگ میرے کارکن آمادہ ہیں، اور میں نے ان کو تیاری کا حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنی تیاری رکھیں، اور اگر تو کوئی نتیجہ نہیں آتا 6 دن بعد تو پھر ہم دوبارہ لانگ مارچ کریں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے۔ عمران خان نے مزید پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ منڈے کو ہم اسلام آباد سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور وہاں سپریم کورٹ سے ہم یہ سوال کریں گے کہ آپ کا یہ حکم تھا کہ گرفتاریاں نہیں ہوں گی، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی اور پرامن احتجاج کرنے دیا جائے گا، مگر امپورٹڈ حکومت نے ایسا نہیں کیا، اور اب میں 6 دن کے بعد دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا۔ تو سپریم کورٹ اپنے احکامات پر اب کس طرح عمل کرے گی، اب یہ مجھے دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے احکامات پر کس طرح عمل کرتی ہے۔
اس کے ساتھ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے چند ایک ویڈیوز بھی ملی ہیں جس میں کہ رینجرز جو ہے وہ ہمارے لوگوں پر تشدد کر رہی ہے، تو عوام کا اور میرے کارکن کا یہ سوال تھا مجھ سے کہ جب آپ نے کہا کہ یہ نیوٹرلز ہیں تو پھر یہ نیوٹرل ہم عوام پر تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ اب اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہم رشیا کے ساتھ ایک ڈیل کر رہے تھے جس کے نتیجے میں رشیا پاکستان کو 30% کم پر پیٹرول اور گندم دینے پر راضی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا، اور اس کے برعکس جو ہے انڈیا کو وہ صرف 20% سستا جو ہے پیٹرول دے رہا تھا، اور جو کہ انڈیا نے وہ ڈیل اپنے عوام کی مفاد کی خاطر وہ ڈیل اپنائی، اور وہاں سے انہوں نے سستا پیٹرول حاصل کیا اور اپنے لوگوں کو ریلیف بھی دیا۔ لیکن پاکستان کی امپورٹڈ حکومت یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھی کہ کسی قسم کی ڈیل ہو رہی تھی، لیکن اب دفتر خارجہ نے بھی یہ بیان دیا ہے اور تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے نہ صرف رشیا کے ساتھ اس قسم کی کوئی ڈیل ہو رہی تھی، بلکہ دیگر کئی ممالک سے ان کے رابطے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو سستا تیل اور سستی گندم میسر ہو۔ امپورٹڈ حکومت کو آئے ہوئے ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں، تقریباً 5 ہفتے ہوئے ہیں، اور IMF سے ڈیل کے نتیجے میں یہ طے پایا ہے کہ پیٹرول کو 270 روپے تک لے جایا جائے گا۔ ابھی اسی ہفتے میں امپورٹڈ حکومت نے تقریباً 30 روپے کا پیٹرول میں اضافہ کیا ہے، جو کہ اب اس وقت 180 روپے ہے، اور اس کو IMF کی ڈیل کے مطابق 2 مہینے میں بتدریج اس کو 270 روپے تک لایا جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں پہلے ہی کئی دفعہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ڈالر جو ہے وہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں 205 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ڈالر کو ہم 130 روپے پہ لائیں گے اور پیٹرول کو 70 روپے پہ لائیں گے، اور ایک مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے نکالا تھا تو کہ مہنگائی خاتمے کے لیے، تو مہنگائی تو ختم نہیں ہوئی انہوں نے، لیکن اپنے کیسز ضرور ختم کر دیے، اور انہوں نے خود کو ضرور ریلیف دیا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے اپنا نام نکلوایا ہے، اپنے کیسز ختم کیے ہیں، اپنے کیسز پر جو تفتیشی افسران ہیں ان کے تبادلے کیے ہیں، نیب کے آرڈیننس میں بھی انہوں نے کافی ترمیم کی ہیں۔ اس کے علاوہ ووٹنگ کا جو حق تھا اوورسیز پاکستانی کو وہ ختم کیا ہے، اور اس کے علاوہ EVM مشین کا جو قانون پاس کیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈالے جائیں گے، اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر چلے تھے اور مہنگائی مکانے چلے تھے، اور اب وہ 270 روپے پیٹرول لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور آٹا گھی چینی کے علاوہ جو ہے پیٹرول اور بجلی یہ سب مہنگی کر چکے ہیں، تو جو مہنگائی مکاؤ مارچ کے لیے آئے تھے تو ان کے بارے میں کہوں گا کہ ہن آرام ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور میری تمام ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے، جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان زندہ باد۔